ڈپٹی کمشنر پنجگور، مختلف یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز، اساتذہ اکرام، علماء اکرام، صحافی حضرات and youth and respected sisters and daughters. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج پنجگور میں دنیا کی حساس ترین موضوع پر سیمینار کا انعقاد حکومت بلوچستان کی طرف سے خوش آمدید. اس لفظ کے لیے اب تو پوری دنیا تڑپ رہی ہے. بلوچستان اور خاص کر پنجگور کچھ سالوں سے بد امنی کی لپیٹ میں تو تھا ہی، اب پوری دنیا کو اس بد امنی نے تقریباً لپیٹ لیا ہے. ہر جگہ دہشت گردی اور کشت و خون کی مثالیں براہ راست آپ روز دیکھتے ہیں. ہم پنجگور سے تعلق رکھتے ہیں، پنجگور کی سرزمین پر کھڑے ہیں. اگر پنجگور کی ماضی کو دیکھا جائے، یہ جو آج کل ہو رہی ہے یہ پنجگور میں نایاب چیز تھی، جو کہ اب 20 نایاب چیز ہو گئی ہے. ہمارے اکابرین اور دوسرے صوبوں کے لوگ، پڑھے لکھے لوگ پنجگور کی مثالیں دیتے تھے. پنجگور کے دانشوروں کی، پنجگور کے لکھاریوں کی، پنجگور کے اساتذہ کی، پنجگور کے انٹلیکچوئلز کی، پنجگور کے بیوروکریسی کی، پنجگور سے تعلق رکھنے والے ہر فرد جو پڑھا لکھا تھا یا ہے وہ اعلیٰ مثالوں میں ہوتا تھا. ہم تھوڑا عمر کے بڑے ہیں، ہماری یادداشت بھی اب کمزور ہو سکتی ہے، لیکن یوتھ ان چیزوں کو مانیٹر کر رہا ہے کہ یہ جو میں نے مثالیں دی، ایک دو مثال اور میں ایڈ کروں. شاید پنجگور مہمان نوازی، ایمانداری، پردہ اور بہت سے چیزوں میں سر فہرست تھا. پنجگور کے لوگ اور ہم تھے، میں کہوں گا تھے، I'm sorry. پنجگور میں کچھ سال اگر پہلے جائے، جب دنیا اتنا آگے نہیں تھا، ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی، ایجوکیشن اتنا کم سے کم ہمارے لیول کی بات کر رہا ہوں تو نہیں تھا اتنا فارورڈ، لیکن اس زمانے میں پنجگور نے زندگی کے مختلف شعبوں میں یہاں سے ہمارے فرزندوں نے، بھائیوں نے صرف کیا، اور آج بھی اندرون ملک اور بیرون ملک صرف کر رہے، خدمت کر رہے. اگر 30 سال پہلے کی بات 40 سال کی کروں، آپ کو یقین نہیں آئے گا یوتھ کو کہ اس سرزمین نے یہاں سے پائلٹ بھی پیدا کیے. 40 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، آگے پیچھے. اس چھوٹے سے خوبصورت شہر نے پاکستان کے مختلف یوزیز تک، صوبوں تک یہاں سے ایکسپرٹ بھیجے ایجوکیشن کے فیلڈ میں، فورسز کے فیلڈ میں، سیکورٹی کے فیلڈ میں، ہر فیلڈ میں. آپ کو یہ بھی یقین نہیں آئے گا کہ اتنا سال پہلے یہ شہر اتنا امن تھا، اتنے پڑھے لکھے لوگ تھے
وہ کہاں گئے؟ اگر میں بیوروکریسی کی بات کروں، اس چھوٹے سے پنجگور نے 30-40 سال پہلے بلوچستان کو 2 چیف سیکرٹری اسی ضلع سے دیا ہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ پولیٹیکلی دنیا اگر اس پہ آپ نظر ڈالیں تھوڑا، پاکستان کے 2 ڈپٹی چیئرمین سینٹ اس سرزمین نے دیے ہیں۔ اس وقت ایسا نہیں تھا کہ میں آپ کو زیر کروں اور آپ مجھے، اور آپ تیار ہیں کہ میں اس کو قتل کروں، وہ مجھے نہیں۔ بہرحال مجھے اس پنجگور کے لیے کم سے کم میں ترستا تڑپتا ہوں، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ اس لفظ کے لیے آپ سب اس حال میں موجود اور جہاں تک میری آواز جائے گی۔ اللہ ہم سب پر خیر کرے اور ہم دعاگو ہیں کہ پنجگور اپنی پرانی پوزیشن میں بحال ہو جائے اور لوگ عزت سے جئیں اور وہ بھائی چارہ سلامت رہے۔ ہماری وہ، اور اس وقت کچھ نہیں تو پنجگور کی کھجوروں کی تحفہ ایک دوسرے کو دیتے تھے، وہ بھی ہم سے گیا۔ ہر ایک اپنی عقل کے مطابق بات کرتا ہے۔ یقیناً میں بحیثیت سول سوسائٹی و یہاں کے ایک آبا و اجداد سے یہاں آباد ہیں، میں اور میری ٹیم نے یہ اخذ کیا ہے، ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ یہ کہاں گیا؟ آیا میں اس کے طلبگار نہیں ہوں؟ یا جو لوگ آگے بیٹھے ہیں as a stakeholders، ڈپٹی کمشنر پنجگور، کمانڈنٹ ایف سی اور اساتذہ اور بہت سارے ہماری مائیں بہنیں، وہ نہیں چاہتے؟ ہم نہیں چاہتے؟ سب چاہتے ہیں۔ ہماری دست رس سے وہ دور ہو چکا ہے۔ میں یہی سمجھتا ہوں، کوئی مجھ سے اتفاق آج نہیں تو کل کرے گا انشاءاللہ، یہ میرا ایمان ہے۔ کچھ چیزیں ہیں، میں اور میری ٹیم نے یہ سوچا ہے کہ پنجگور میں سیٹلمنٹ نہیں ہے، اس وجہ سے جرائم پیشہ افراد اور ان کی بستیاں آباد ہیں۔ ہم کسی مزدور یا کسی غریب، یا ہم خود غریب یا خود مزدور کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں۔ سیٹلمنٹ دنیا میں ایک اہم نظام ہے اور اس کو پنجگور کو اس کی اشد ضرورت ہے۔ سیٹلمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو بستیاں آباد ہیں، وہاں سے جو چھوٹے بچے، جو نئی نسل آ رہی ہے، اس کو پہلے بیکاری بنایا جاتا ہے، اس کو بھیک مانگنا سکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ تھوڑا بڑا ہوگا تو ذہن بھی تھوڑا وسیع ہوگا، اس کی کوشش یہ ہوگی کہ جو میں ڈیلی ارن کر رہا ہوں اس کو بڑھا دوں تجارت کی طرف۔ تو وہ ادھر ادھر غلط راستوں پہ یا وہ نام نہاد ٹائکون کے ہاتھ میں چڑھ سکتا ہے۔ کوئی ان کو 5-10 ہزار دیتا ہے، کوئی اس سے منشیات بکواتا ہے، کوئی ان کو دوسری تیسری سماجی برائیوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور جب وہ بڑا ہوگا تو اس کے ذہن میں وہ گینگسٹر بن گیا، ابھی نا اس کو اپنا ایک گینگ چاہیے۔ وہ ابھی میرے اور رفیق اور بھائی کے ہاتھ کے نیچے کام کرنے والا نہیں، وہ اپنا گینگ بنا لے گا۔ اور یہ ہم محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے بالکل اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ پنجگور کو اس کی زیادہ بات کرنے سے میرے خیال میں آپ لوگ بھی بور ہو جائیں گے۔ دوسری بات، منشیات کی تباہکاریاں اور اڈے، پوری نسل اب اس میں ڈوب چکی ہے، کوئی نہیں بچا ہے۔ اس میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نابالغ بچے بچیاں ہیں۔ اور اس کا اگر میں تھوڑا سا اس پہ ایک مثال دے دوں، یہاں ہمارے ولاگرز یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کئی یوٹیوب پہ جاؤ دیکھو، کئی ایسے منشیات کے عادی لوگوں کی ویڈیوز بنائی جو
اس کا تعلق اس شہر سے اس صوبے سے نہیں ہے، وہ یہاں آیا ہے، جب اس سے پوچھا جائے بولتے پنجگور میں آرام سے مل سکتا ہے، پنجگور میں منشیات ہر قسم کی، وہ کہتے ہیں کہ جی 22-23 قسم کے ہوں گے، جو ہمارے ٹائم کی بات ہے، اب تو شاید کھولیا فارمٹ ہے تو بہت کچھ نکلا ہوگا۔ تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ روزگار، یہاں نہ صنعت نہ کارخانے، روزگار بڑا اہم ہے، یہ کم وقت کچھ بھی کرواتا ہے، خدا اس پہ تھوڑا، اس پہ آگے جا کے جو ہماری رات میں ہے، ایک بربادی مسلح جتوں کی ہے، میں نے کہا نا آپ آج نہیں تو کل پانا، مسلح جتوں کا خاتمہ اسی طرح اہم ہے، منشیات کے اڈوں کا خاتمہ اسی طرح اہم ہے جس طرح ہم پر نماز فرض و قائم ہے، اس کو اس طرح دیکھتا ہوں، میں اس نقطۂ نظر سے دیکھتا ہوں، اتفاق کریں یا نہ کریں۔ اچھا، پھر رینٹل سسٹم میں پولیس کی ویریفیکیشن بھی نہیں ہے، اتنا خاص نہیں ہے، کوئی کہاں سے آ گیا، کوئی کوارٹر میں کہیں بیٹھ گیا، اپنا گینگ بنا لیا اور پھر جو ہے نا ہمیں بلوچے شبد میں دارو آسان ہے۔ اور تیسری اور شاید آخری کہ یہاں کے انتظامیہ، پولیٹیکل پارٹیز، عوام، بیوروکریسی، ہم سب اس ملک کے ذمہ دار ہیں، تمام اسٹیک ہولڈرز میں باہمی ہم آہنگی نہیں، میں نہیں ہوں، نہیں، اگر ہوتا تو ہم اس نہج تک نہیں پہنچتے۔ تو سیمینار کے آداب اور اس کے مطابق چلنا بھی ضروری ہے، تو میں نے اور میری ٹیم نے چھوٹا سا ڈرافٹ تیار کیا ہے، اس کو میں اگر آپ کی اجازت ہو تو پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت بلوچستان کا